کیا حمزہ نے نعرہ، حمزہ ہوں میں شیر رب ہوں میں، مجھے تم جانتے ہو ابن عبد المطلب ہوں میں، میرے ساتھی بھی دونوں ہاشمی غیرت کے وارث ہیں، علی ابن ابی طالب عبیدہ ابن حارث ہیں۔ یہ تانا سن کے غصے میں بھبوکا بن گیا عتبہ، بدل کر پیترا حمزہ کے آگے تن گیا عتبہ، ولید آیا علی المرتضیٰ پر فتح پانے کو، بڑا شیبہ عبیدہ کی طرف جرت دکھانے کو، صدا تکبیر کی آئی زمین بدر تھرائی، پلک جھپکی کھلی آنکھیں تو یہ صورت نظر آئی، پڑی تلوار فولادی سپر کے ہو گئے ٹکڑے، سپر سے تا بسر پہنچی تو سر کے ہو گئے ٹکڑے، نہ پائی دیکھنے والی نگاہوں نے بھی آگاہی، کب اٹھی کب گری کیسے پھری تیغ ید اللہ، کمال ضرب پر حمزہ کے منہ سے مرحبا نکلی، صف اسلام سے اللہ اکبر کی صدا نکلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت وقت سے، بہت عرصے سے میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی ہے، کافی ٹائم بعد اپنی جنگ بدر کی سیریز کو دوبارہ سے کنٹینیو کر رہا ہوں۔ دیکھیں کہ پچھلے کی اقساط میں بیان کر چکا تھا جنگ بدر کی شروعاتی ماحول۔ اب جو ہیں حفیظ جالندھری کہتے ہیں کہ فوج دشمن میں طبل جنگ، تو صاحب فوج دشمن میں طبل جنگ سے بات شروع ہوتی ہے یہاں پہ۔ ادھر محو دعا سجدے میں تھا اسلام کا ہادی، ادھر نقارہ جنگی سے گونجی بدر کی وادی، علمداران فوج کفر نے کھولا نشانوں کو، یہ اذن جنگ تھا جنگ آزمودہ پہلوانوں کو، نظر بو جہل نے ڈالی قریشی نیزہ داروں پر، یہی بفرا ہوا شیطان افسر تھا سواروں پر، دکھائی اپنی اپنی شان سرداران خود سر نے، اشارے پا کے سب رہوار بگدریاں لگے کرنے، پیادوں نے بھی تن کے کھینچ لیں تیغیں نیاموں سے، یہ تیغیں خود غضب کیے جوش میں باہر تھیں جاموں سے، شجاعت اور جواں مردی عیاں کرنے کا وقت آیا، شجاعت اور جواں مردی عیاں کرنے کا وقت آیا، مقدر آزمانے مارنے مرنے کا وقت آیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہتے ہیں باب باندھتے ہیں کہ قریشی سپہ سالار کی مبارز طلبی، یعنی جنگ کے میدان میں قریشی سپہ سالار نے جو ہے دوسری جانب سے یعنی مسلمانوں کی جانب سے کسی کو لڑنے کے لیے بلایا۔ یکایک فوج دشمن پا پیادہ ہو گئی ساری، کسر لشکر نے کر لی تھی پہل کرنے کی تیاری، سپہ سالار عتبہ جنگ کے ارمان میں نکلا، الرغم ابو جہل آپ خود میدان میں نکلا، برادر اور بیٹا دائیں بائیں ساتھ ساتھ آئے، تمنا تھی کہ پہلی فتح ہم تینوں کے ہاتھ آئے، محمد کے صحابہ کو بہت کمزور سا پا کر کیا نعرہ سپہ سالار نے میدان میں آ کر کہ میں ہوں عتبہ بن ربیعہ جانتے ہو تم، میں کیا ہوں کون ہوں اچھی طرح پہچانتے ہو تم، میرا بیٹا ولید اور بھائی شیبہ ساتھ ہیں میرے، یہ دونوں میرے بازو ہیں یہ دونوں ہاتھ ہیں میرے، ہمیں تم تول لو یاد گزشتہ کے ترازو سے، ہمیں تم تول لو یاد گزشتہ کے ترازو سے، کہ ناواقف نہیں دنیا ہمارے زور بازو سے، اگر تم میں سے کوئی حوصلہ رکھتا ہو مرنے کا، جسے ارمان ہو ناشاد دنیا سے گزرنے کا، ہماری تیغ کا مد مقابل بن کے آ جائے، ہماری تیغ کا مد مقابل بن کے آ جائے، ہماری ضرب سہ جانے کے قابل بن کے آ جائے، ہماری ضرب سہ جانے کے قابل بن کے آ جائے۔ اور دیکھیں صاحب باب باندھتے ہیں حفیظ صاحب، نصرت حق کی بشارت، ادھر حلم مبارز کی صدا سے گونج اٹھا میدان، عریشے میں ادھر محو دعا تھے ہادی دوراں، جناب حضرت صدیق تھے پہلو میں استادہ، نظر آنے لگی دشمن انہیں لڑنے پہ آمادہ، گزارش کی میرے ماں باپ قرباں یا رسول اللہ، کیا کفار نے اقدام میدان یا رسول اللہ، ہوا ہے آ کے میدان وغا میں لاف زن عتبہ، ہوا ہے آ کے میدان وغا میں لاف زن عتبہ، دکھاتا ہے مسلمانوں کو تن کر بانک پن عتبہ، غلاموں کے لیے کیا ہے رضا محبوب باری کی، غلاموں کے لیے کیا ہے رضا محبوب باری کی، اجازت سرفروشوں کو بھی ہو میدان داری کی، اجازت سرفروشوں کو بھی ہو میدان داری کی، جبین پاک سجدے سے اٹھا اے سرور عالم، خدا وعدہ وفا فرمائے گا اے سرور عالم، خدا وعدہ وفا فرمائے گا اے سرور عالم، ابھی لب پر ہی تھی یہ التجا صدیق اکبر کی، کہ سجدے سے اٹھی پر نور پیشانی پیمبر کی،
وہی آنکھیں وہی آثار تھے صبح تبسم کے، وہی لب تھے وہی اسرار قرآنی تکلم کے، لب روح الامی سے مجدہ فتح المبی پایا، تو اپنے جان نثاروں میں امام المرسلین آیا، تو اپنے جان نثاروں میں امام المرسلین آیا۔ دیکھیے جناب اس کے بعد کہتے ہیں کہ انصار کا اقدام میداں اور قریش کا غرور نسب، کہتے ہیں کہ بلا گرداں تھا صلح و امن کے پیغام کا جھنڈا، بلا گرداں تھا صلح و امن کے پیغام کا جھنڈا، لیے تھے آج مصعب بن عمیر اسلام کا جھنڈا، مبارز کی طلب واضح ہوئی فخر رسالت پر، تو رقت آ گئی حضرت کو عتبہ کی جہالت پر، اجازت جنگ کی مانگی ادھر سے ابو حذیفہ نے، یہ ابو حذیفہ عتبہ جو کافروں کی فوج کے سالار تھے ان کے بیٹے تھے ابو حذیفہ، اور یہ اسلام کی فوج میں تھے، کہتے ہیں کہ اجازت جنگ کی مانگی ادھر سے ابو حذیفہ نے، کہ چاہا دو بدو ہونا پدر سے ابو حذیفہ نے، رسول اللہ نے ان کو بشفقت منع فرمایا، پسر مارے پدر کو یہ نہ رحمت کو پسند آیا، مگر میدان میں نعرے مارتا تھا پے بپے عتبہ، مبارز کے لیے للکارتا تھا پے بپے عتبہ، ہوئی جنبش لوا کو مل گیا اب اذن سرکاری، ہوئی جنبش لوا کو مل گیا اب اذن سرکاری، تو مردان خدا کی صف سے نکلے تین انصاری، خدا کی راہ میں اغیار سے بے خوف تھے تینوں، یہ غیرت مند عبداللہ معاذ و اوف تھے تینوں، مگر ان کو مقابل دیکھ کر عتبہ یہ چلایا کہ میں یثرب کے چرواہوں سے لڑنے کو نہیں آیا، پکارا ہے محمد بھیج میرے ہم نبردوں کو، نہ کر ان کاشتکاروں کے مقابل شیر مردوں کو، نہ کر ان کاشتکاروں کے مقابل، یعنی کسی مکے والے کو بھیجی، انصاری مدینے کے ہیں، مکے والوں کو لڑاکوں کو بھیج، سنا ہے اس نرالی فوج میں قرشی بھی شامل ہیں، سنا ہے اس نرالی فوج میں قرشی بھی شامل ہیں، وہی آئیں وہی ہم رتبہ و مد مقابل ہیں، وہی آئیں وہی ہم رتبہ و مد مقابل ہیں۔ اب دیکھیں تو جب اس نے آواز دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مکے والوں کو بھیجو، تو یہ باب باندھتے ہیں حفیظ کے بہادران آل ہاشم کا میدان میں نکلنا، یعنی بنی ہاشم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا اپنا خاندان تھا، اس سے بہادروں کا نکلنا۔ دیکھیں یہ مغرورانہ آوازہ سنا مختار صادق نے، یہ مغرورانہ آوازہ سنا مختار صادق نے، مساوات اخوت کے علم بردار صادق نے، ہوا دل درد مند انسان کی حضہ سرائی کا، غرور امتیاز رنگ و خوں کی خود نمائی کا، ہوا ارشاد اچھا آل ہاشم جنگ کو نکلیں، دفاع گردن افزان خون و رنگ کو نکلیں، اشارہ کر دیا ہادی نے انصاری پلٹ آئے، اشارہ کر دیا ہادی نے انصاری پلٹ آئے، معاذ و اوف و عبداللہ اپنی صف میں ہٹ آئے، بڑے اب ابن عبد المطلب شیر خدا حمزہ، بڑے اب ابن عبد المطلب شیر خدا حمزہ، امیر قوم ام مصطفیٰ و مرتضیٰ حمزہ، عبیدہ اور علی مرتضیٰ نکلے معیت میں، کہیں تکبیر اہل اللہ نے جوش حمیت میں، بڑے شیروں کی صورت سوئے میدان وغا تینوں، علی حمزہ عبیدہ اولیاء مصطفیٰ تینوں، علی حمزہ عبیدہ اولیاء مصطفیٰ تینوں۔ اب دیکھیں باب باندھتے ہیں کہ کفر کے طنز پر اسلام کا جواب، یعنی جو عبیدہ کا طنز، یعنی جو عتبہ کا طنز تھا کہ ہمارے مد مقابل ہمارے برابر والے لوگ آئیں، تو اس پہ اسلام کا جواب، ولید و عتبہ و شیبہ کھڑے تھے مستعد تینوں، بہم تینوں کے پشتی بان و دم ساز و ممت تینوں، پکارا عتبہ اچھا تم قریشی ہو تو آ جاؤ، قریب آنے سے پہلے اپنا اپنا نام بتلاؤ، قریب آنے سے پہلے اپنا اپنا نام بتلاؤ، کیا حمزہ نے نعرہ، حمزہ ہوں میں شیر رب ہوں میں، مجھے تم جانتے ہو ابن عبد المطلب ہوں میں، میرے ساتھی بھی دونوں ہاشمی غیرت کے وارث ہیں، علی ابن ابی طالب عبیدہ ابن حارث ہیں۔ کہا عتبہ نے ہاں تم محترم ہو اور ہمسر ہو، فقط ہتھیار کم ہے ورنہ رتبے میں برابر ہو، بہت اچھا ہوا تم نے کیا اقدام مرنے کا، مزہ آئے گا ہم کو، مزہ آئے گا ہم کو بھی تمہارے قتل کرنے کا۔ کہا حمزہ نے عتبہ فائدہ کیا لاف کرنے سے، جو تلواریں اٹھاتے ہیں نہیں ڈرتے وہ مرنے سے، یہ باتوں کا نہیں ہنگام، جوہر کوئی دکھلاؤ، ابھی سب حال کھل جائے گا آؤ سامنے آؤ، ابھی سب حال کھل جائے گا آؤ سامنے آؤ۔ اب باب باندھتے ہیں صاحب انفرادی جنگ، انفرادی یعنی فردہ فردہ کی جنگ، اکیلے اکیلے کی جنگ۔ یہ تانا سن کے غصے میں بھبوکا بن گیا عتبہ، یہ تانا سن کے غصے میں بھبوکا بن گیا عتبہ، بدل کر پیترا حمزہ کے آگے تن گیا عتبہ، ولید آیا علی المرتضیٰ پر فتح پانے کو، بڑا شیبہ عبیدہ کی طرف جرت دکھانے کو،
غرض اب قتل و خون ریزی پہ مائل ہو گئے تینوں، غرض اب قتل و خون ریزی پہ مائل ہو گئے تینوں، مقابل پا کے تینوں کو مقابل ہو گئے تینوں، ادھر بھی برق کی مانند شمشیریں نکل آئیں، ادھر بھی کاتب قدرت کی تحریریں نکل آئیں، دلشکر اس طرح حیران تھے جیسے جان نہیں تن میں، دلشکر اس طرح حیران تھے جیسے جان نہیں تن میں، زمین پر بجلیاں سی کونتی تھیں روز روشن میں، زمین پر بجلیاں سی کونتی تھیں روز روشن میں، دو جانب سے نگاہیں جم گئیں جنگ آزماؤں پر، ادھر بازو کے بل پر ناز ادھر تکیہ دعاؤں پر، ادھر بازو کے بل پر ناز ادھر تکیہ دعاؤں پر۔ اب کہتے ہیں صاحب حضرت حمزہ اور عتبہ کا مقابلہ باب باندھا ہے، یکایک سب نے دیکھا، کھینچ لی تلوار عتبہ نے، کیا حمزہ کے سر پر ایک کاری وار عتبہ نے، جناب حمزہ نے تلوار پر تلوار کو روکا، سبک دستی سے تھپکی دے کے مہلک وار کو روکا، سبک دستی سے تھپکی دے کے مہلک وار کو روکا، نظر کچھ بھی نہ آیا جھنجھناہٹ کی صدا آئی، نظر کچھ بھی نہ آیا جھنجھناہٹ کی صدا آئی، اڑی چنگاریاں تلوار سے تلوار ٹکرائی، ذرا مہلت جو پائی ایک پل دھاوے سے حمزہ نے، سبک ہو کر نکالا ہاتھ الجھاوے سے حمزہ نے، لیا دشمن کو بڑھ کر تیغ فرخ فال کے نیچے، مگر عتبہ نے سر اپنا چھپایا ڈھال کے نیچے، صدا تکبیر کی آئی زمین بدر تھرائی، پلک جھپکی کھلی آنکھیں تو یہ صورت نظر آئی، پڑی تلوار فولادی سپر کے ہو گئے ٹکڑے، سپر سے تاب اثر پہنچی تو سر کے ہو گئے ٹکڑے، گلو میں بھی نہ اٹکی سینہ کاٹا دل جگر کاٹا، گلو میں بھی نہ اٹکی سینہ کاٹا دل جگر کاٹا، لہو چاٹا جگر کا بند زنجیر کمر کاٹا، گلے کے ہار زنجیروں کی لڑیاں کاٹ کر نکلی، زرہ بختر کے بندن اور کڑیاں کاٹ کر نکلی، زرہ بختر کے بندن اور کڑیاں کاٹ کر نکلی، یہ تیغ حمزہ تھی دعوے تھے اس کو خاک ساری کے، زمیں پر آ رہی کر کے دو ٹکڑے جسم ناری کے، یہ برق نور تھی باطل کا قصہ پاک کر آئی، گری یک لخت اور دو لخت کر کے خاک پر آئی، گری جب خاک پر دو ٹکڑے ہو کر لاش خود سر کی، گری جب خاک پر دو ٹکڑے ہو کر لاش خود سر کی، دہانے شیر سے نکلی صدا اللہ اکبر کی، صف مردان غازی نے کہیں ایک ساتھ تکبیریں، قلوب اہل باطل پر گری حسرت کی شمشیریں، قلوب اہل باطل پر گری حسرت کی شمشیریں۔ دیکھیں کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی اور ولید کا مقابلہ، ادھر حمزہ کے ہاتھوں عتبہ فرش خاک پر لیٹا، علی سے تھا ادھر تیغاز ماں مقتول کا بیٹا، پدر کے خون سے منہ ہو گیا غصے میں لال اس کا، بھڑک اٹھا بدن پہ مثل شعلہ بال بال اس کا، علم کی اور چوکس ہو کے تیغ آبدار اس نے، کیے بڑھ کر سنبھل کر پے بپے 7-8 وار اس نے، علی اس شان سے رد کر رہے تھے اس کے واروں کو کہ ہوتا تھا تعجب نوجوان پر پختہ کاروں کو، کبھی رد کر دیے جھک کر کبھی خالی دیے ہٹ کر، کبھی رد کر دیے جھک کر کبھی خالی دیے ہٹ کر، یہ آگے بڑھ کے منہ پر آ گئے وہ رہ گئے گھٹ کر، زرہ بختر کو الجھن 4 آئینوں کو سکتا تھا، زرہ بختر کو الجھن 4 آئینوں کو سکتا تھا، مگر عتبہ کا بیٹا وار کرنے سے نہ تھکتا تھا، مگر اب وار خالی دے کے حیدر کو جلا لایا، مگر اب وار خالی دے کے حیدر کو جلا لایا، کہ نازک وقت گزرا جا رہا ہے یہ خیال آیا، کیا نعرہ ہمارا بھی تو لے ایک وار او کافر، کیا نعرہ ہمارا بھی تو لے ایک وار او کافر، سنبھل دیکھ آئی یہ اللہ کی تلوار او کافر، صدائے شیر حق سے چھائی ہیبت قلب دشمن پر، سپر اٹھنے نہ پائی تھی کہ آئی تیغ گردن پر، سپر اٹھنے نہ پائی تھی کہ آئی تیغ گردن پر، نہ پائی دیکھنے والی نگاہوں نے بھی آگاہی، نہ پائی دیکھنے والی نگاہوں نے بھی آگاہی، کب اٹھی کب گری کیسے پھری تیغ ید اللہ، عجب بجلی تھی چمکی اور چمکتی ہی نظر آئی، زر خالص تھی کندن سی دمکتی ہی نظر آئی، کمال ضرب پر حمزہ کے منہ سے مرحبا نکلی، صف اسلام سے اللہ اکبر کی صدا نکلی، نوید فتح ٹکرائی زمین و آسمانوں سے، کہ اترا بار سر ایک ہستی باطل کے شانوں سے، ملا یہ پھل حریف بازوئے شیر خدا ہو کر، زمیں پر جا پڑا مغرور سرتن سے جدا ہو کر، سرے بے تن ادھر لڑکا تنے بے سر ادھر لوٹا، ملی مٹی میں وہ بھی اور یہ بھی خاک میں لوٹا، ملا مٹی میں وہ بھی اور یہ بھی خاک میں لوٹا۔ اب دیکھیں اس کے بعد باپ مانتے ہیں کہ حضرت عبیدہ کا شیبہ کے ہاتھ سے زخم کھانا، نظر آئیں جو یہ 2 ضربتیں مردان عالم کی، تو چھائی روح باطل پر سیاہی غصہ و غم کی، چمک دیکھی تو پھرتی سے عبیدہ نے بھی رخ موڑا، اجل نزدیک پائی پھر بھی دشمن کو نہیں چھوڑا، لگایا ہاتھ شانہ کر دیا بیکار دشمن کا، مگر پنڈلی کے اوپر پڑ چکا تھا وار دشمن کا، علی و حمزہ نے دیکھی جو شیبہ کی وغا بازی، عبیدہ کی مدد کرنے کو آئے دوڑ کر غازی، نظر آئے
तड़पते इस तरफ नूरी उधर नारी, इधर भी ज़र्ब थी कारी उधर भी ज़र्ब थी कारी। बैक साद किया शेबा पर एक बार दोनों ने, किया फिल फौर इस नारी को भी फिन्नार दोनों ने। उतारे असलहा तीनों के ये भी एक सूरत थी, उतारे असलहा तीनों के ये भी एक सूरत थी, कि मुर्दों से ज़्यादा उनकी जिंदों को ज़रूरत थी, कि मुर्दों से ज़्यादा उनकी जिंदों को ज़रूरत थी। गनीमत ले के मकतूलों की जंगी साजो सामा से, उठाकर ले चले ज़ख्मी उबैदा को भी मैदान से। सरों पर उनके साया महर खावर करता जाता था, शुआएं उनके कदमों पर निछावर करता जाता था, शुआएं उनके कदमों पर निछावर करता जाता था। अब ये बयान करते हैं हज़रत उबैदा की शहादत, यानी 3 लोग जो आए थे उनमें से एक हज़रत उबैदा ज़ख्मी हुए थे मैदान में, बाद में शहीद हो गए। तो उसका बयान करते हैं। पलट कर जब सफ़े इस्लाम में शेर खुदा आए, रसूलुल्लाह के कदमों में ज़ख्मी शेर को लाए। ये मोहलिक ज़ख्म था, हड्डी का गूदा बहता जाता था, निकलने से लहू के कल्ब खाली रहता जाता था। उबैदा ने अदब से अर्ज़ की जोशे इरादत में, हुजूर अब फ़ैसला क्या है मेरे बाबे शहादत में। रसूल पाक ने उनकी शहादत पर गवाही दी, उन्हें तहनीयत खुशनुदी ज़ाते इलाही दी। उबैदा ने ये सुनकर रख दिया सर पाए हादी पर, बसी आँखों में जन्नत फिर नज़र डाली नवादी पर। फलक से नूर बरसा दिल पे राहत हो गई तारी, हुआ कलमा शहादत का ज़ुबान पाक पर जारी, हुआ कलमा शहादत का ज़ुबान पाक पर जारी। अब देखें, दुश्मन खौफज़दा बाप बांधते हैं। वहाँ हलचल पड़ी थी लश्कर शैतान के अंदर, कि खोए 3 सरदारान कौम एक आन के अंदर, जो हथियारों में सजकर ओपची बन बन के आए थे, बड़े दावों से निकले थे, बहुत तन तन के आए थे। बवख्ते हमला थे जिनके दिमाग अफलाक के ऊपर पड़े थे, अब वही बेजान होकर खाक के ऊपर। बज़ाहिर बेसरो सामा थे उनके मारने वाले, न उनके बर में ज़रहें थीं न उनके हाथ में भाले। सिपर का भी इसी तलवार ही से काम लेते थे, मगर हर ज़र्ब पर अपने खुदा का नाम लेते थे, मगर हर ज़र्ब पर अपने खुदा का नाम लेते थे। ये मंज़र खौफ से देखा गया फ़ौज मुकाबिल में, कि एक साथ न जुम्बिश तक हुई मौज मुकाबिल में। वलीद व उतबा व शेबा ये तीनों जान लश्कर थे, वलीद व शेबा व उतबा ये तीनों जान लश्कर थे, सिपा सालार लश्कर और सरदारान लश्कर थे। कुरैशी फ़ौज को ये नाज था इनकी शुजाअत पर, कुरैशी फ़ौज को ये नाज था इनकी शुजाअत पर, कि भारी हैं ये तीनों फ़र्द इस्लामी जमात पर। तवक्का थी निहत्तों को भगा कर आएंगे तीनों, तवक्का थी निहत्तों को भगा कर आएंगे तीनों, किसे मालूम था यूं मार डाले जाएंगे तीनों, किसे मालूम था यूं मार डाले जाएंगे तीनों। नज़र आया कि एक एक ज़ख्म खाकर मर गए तीनों, नज़र आया कि एक एक ज़ख्म खाकर मर गए तीनों। बड़े खूंखार थे अपने ही खून में भर गए तीनों, पसीने आ गए छाया सफ़ों पर एक सन्नाटा, कि जंगालू तलवारों ने सरदारों का सर काटा। बहुत सी गालियाँ देने लगे अपने खुदाओं को, कि नामर्दों ने यूं कटवा दिया तेग आज़माओं को। हुए मकतूल इन हाथों से जिन पर थे नदस्ताने, कोई समझे तो क्या समझे कोई माने तो क्या माने। ये मंज़र देख कर दिल ही में पछताने लगे अक्सर, ये मंज़र देख के दिल ही में पछताने लगे अक्सर। दुबकने जी चुराने और कतराने लगे अक्सर, दुबकने जी चुराने और कतराने लगे अक्सर। अब देखें, जब ये हाल हो गया और सामने वाले लोग डरने लगे अपने सरदारों की मौत से, तो अबू जहल की तकरीर। ये सूरत देख कर अबू जहल ने इस फ़ौज को डांटा, कहा ए कौम उतबा था हमारी राह का कांटा। बहम तरतीब लश्कर में तो हमने की अरक रेजी, मगर उतबा ने तन्हा जाके लड़ मरने में की तेज़ी। ये तीनों पहलवान मारे गए अपनी जहालत से, ये तीनों पहलवान मारे गए अपनी जहालत से। तो अब क्या हम भी मर जाएं इसी शर्म व खजालत से। तुम्हारे पास भाले हैं, तुम्हारे पास ढाले हैं, फ़नून जंग हैं, सामान हैं, क़ुव्वत हैं, चाले हैं। वो क्या हैं चंद कस फाका ज़दा मज़दूर बेचारे, कि अब तक छुपते फिरते थे तुम्हारे खौफ के मारे। तुम्हारे यहाँ ज़रा पर है ज़रा, जोशन है जोशन पर, वहाँ मुझको तो कपड़ा भी नज़र आता नहीं तन पर। तुम्हारे साथ हैं इस वक्त 960 तलवारें, इधर क्या है ज़्यादा से ज़्यादा 8 तलवारें। वो आएँ और लाएँ कुंद जंगालू तलवारें, तुम्हारे पहलवानों को तुम्हारे सामने मारें। खड़े तुम देखते हो तुमको गैरत क्यों नहीं आती, खड़े तुम देखते हो तुमको गैरत क्यों नहीं आती। गज़ब है कत्ले उतबा पर भी छाती फट नहीं जाती। तुम्हारी इस कदर तादाद है, शौकत है, कसरत है, अगर इस पर भी नामर्दी दिखा जाओ तो लानत है, अगर इस पर भी नामर्दी दिखा जाओ तो लानत है।
مبارز کی طلب کرنے کی حاجت ہی نہیں ہم کو، انہیں لڑنے کا موقع دیں ضرورت ہی نہیں ہم کو، ارے ہم ان مسلمانوں کو کچا ہی چبا لیں گے، کچل ڈالیں گے، ان قدموں کے نیچے پیس ڈالیں گے، ارے ان خود سروں نے دین آبائی سے منہ موڑا، ارے ان خود سروں نے دین آبائی سے منہ موڑا، ہمارے اور اپنے باپ دادوں کا چلن چھوڑا، محمد نے ہمارے ان کے رشتے قطع کر ڈالے، محمد نے ہمارے ان کے رشتے قطع کر ڈالے، یہ سب ہیں ایک اندیکھے خدا کے دیکھنے والے، یہ سجدے کرنے والے کیا لڑیں گے سر بلندوں سے، یہ سجدے کرنے والے کیا لڑیں گے سر بلندوں سے، انہیں ہم لے چلیں گے باندھ کر اپنی کمندوں سے، شکنجوں میں کسیں گے، قمچیوں سے کھال اتاریں گے، جہاں پانی نہیں ملتا وہاں لے جا کے ماریں گے، خبر ان سب کی لی جائے گی دروں اور کوڑوں سے، انہیں رندوائیں گے مکے میں اونٹوں اور گھوڑوں سے، محمد کی رفاقت کا مزہ ان کو چکھائیں گے، محمد کیا محمد کے خدا کو بھول جائیں گے، اکٹھے مل کے ایک دھاوا کرو اے جنگجو مردوں، بڑھو اب ایک ہی ریلے میں سب کو کاٹ کر دھر دو، حبل کے جان نثاروں لات و عزا کے پرستاروں، حبل کے جان نثاروں لات و عزا کے پرستاروں، بڑو حملہ کرو مارو، بڑو حملہ کرو مارو، بڑو حملہ کرو مارو۔ اس کے بعد دیکھیے کہتے ہیں کہ قریش کا عام دھاوا، یعنی اب تک تو فردہ فردہ کی جنگ تھی، پھر اس نے سب کو جوش دلایا، اب قریش کا ایک عام دھاوا ہے، یعنی تمام لوگ مل کے آ رہے ہیں، تمام فوج مسلمانوں پہ چڑھ رہی ہے۔ کیا جوش غضب کو مشتعل اس شعلہ باری نے، لگا دی ناریوں کو آگ آتش باز ناری نے، ہوا ہے جان پیدا آتش نمرود میں گویا، چنگاری پڑ گئی اس تودائے بارود میں گویا، اٹھا سودا سروں میں قتل کر دو سر اتاروں کا، ہوا ایک حشر برپا پکڑو پکڑو مارو مارو کا، پڑی نقارہ جنگی پہ ضربیں طبل پر تھاپیں، زمین دھسنے لگی گھوڑے لگے جب مارنے ٹاپیں، سنانیں تن گئیں تیغیں اٹھیں تیروں نے پر تولے، بڑی ساری بلائیں جانب جنگاہ منہ کھولے، اڑی پھر ٹھوکروں سے ریگ صحرا، گرد ہو کر چھپایا بارہا خورشید نے منہ زرد ہو کر، فرشتے غرق حیرت تھے ادھر عرشی ادھر فرشی، نظر آتا تھا لوہے کا سمندر لشکر فرشی، نہتوں پر عیاں کرنے روب و داب کی صورت، نہتوں پر عیاں کرنے روب و داب کی صورت، اٹھا طوفان کی صورت بڑا سیلاب کی صورت، اٹھا طوفان کی صورت بڑا سیلاب کی صورت۔ اب کہتے ہیں مسلمانوں کا ربط و ضبط اور فرمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر بڑھتے چلے آتے تھے پیدل بھی رسالے بھی، ادھر بڑھتے چلے آتے تھے پیدل بھی رسالے بھی، صفیں باندھے کھڑے تھے دھوپ میں اللہ والے بھی، کھڑے تھے صبح سے پہلو بدلتے تھے، نہ تھکتے تھے نگاہیں سامنے تھیں دوسری جانب نہ تکتے تھے، سکون و ضبط کی تصویر نو لائے ہوئے چہرے، وہ چہرے جن پہ قرباں ہو رہے تھے نور کے سہرے، عرق آلود تھیں پیشانیاں قطرے ڈھلکتے تھے، مقدس داڑیاں تھیں جن میں موتی سے جھلکتے تھے، گدائی میں بھی حاصل شوکت شاہانہ تھی ان کو، کھڑے تھے اس طرح جیسے کوئی پرواہ نہ تھی ان کو، قریشی فوج نے ڈالی جو طرح جنگ مغلوبہ، کیا کثرت نے قلت کو مٹا دینے کا منصوبہ، تو دیکھا جانب ہادی کامل دی پناہوں نے، اجازت سب سے بڑھنے کے لیے مانگی نگاہوں نے، یم کفار جب یک بارگی بڑھتا نظر آیا تو اپنے ساتھیوں سے مرشد کامل نے فرمایا، ابھی قائم رہو اپنی صفوں میں اے خرد مندوں، ابھی قائم رہو اپنی صفوں میں اے خرد مندوں، نظر اپنی رکھو اللہ پر اللہ کے بندوں، نظر اپنی رکھو اللہ پر اللہ کے بندوں، بچائے گا اسی کا ہاتھ ان شمشیر گیروں سے، قریب آئیں تو اس حملے کو روکو اپنے تیروں سے، صفوں میں اب تری آنے نہ پائے اے جوان مردو، تحمل کے فرائض اپنی جانب سے ادا کر دو، تحمل کے فرائض اپنی جانب سے ادا کر دو۔ اب دیکھیں مسلمانوں کی تیر اندازی، یعنی کافروں کی فوج آئی اور مسلمانوں کی تیر اندازی، نبی کا حکم سن کر دم نہ مارا صبر کوشوں نے، اتاری اپنے کندھوں سے کمانے دلق پوشوں نے، کمانے کیا تھیں؟ گیلی لکڑیاں لے کر جھکا لی تھیں، بندھی تھیں رسیاں ان میں مگر چلوں سے خالی تھیں، کمانوں کو جھکایا تیر جوڑے تیر بھی کیا تھے، کمانوں کو جھکایا تیر جوڑے تیر بھی کیا تھے، کہ اکثر تیر سوفاروں سے بھی قطعاً معرہ تھے، بظاہر تیر بھی ایسے ہی کمانے تھیں، بظاہر تیر بھی ایسے ہی کمانے تھیں، صلاح جنگ کیا بس دل ہی دل جانے تھیں، ادھر پتلا تھا ہر بے پیر شیخ و شاب لوہے کا، امٹتا دوڑتا آتا تھا ایک سیلاب لوہے کا، امٹتا دوڑتا آتا تھا ایک سیلاب لوہے کا، ادھر تیرو کما کی شکل ہو کر تن گئے تنکے، ادھر تیرو کما کی شکل ہو کر تن گئے تنکے، زمیں پر غیرت سد سکندر بن گئے تنکے، وہاں بھونچال کی سی چال سے دھرتی
دھمکتی تھی، غبار اٹھتا تھا جس میں برق رہ رہ کر چمکتی تھی۔ یہاں اب تک کوئی جنبش نہ تھی اللہ والوں میں، یہاں اب تک کوئی جنبش نہ تھی اللہ والوں میں، کوئی اندیشہ باطل نہ تھا ان کے خیالوں میں، مگر بو جہل جب حد سے بڑا لایا لعینوں کو، مگر بو جہل جب حد سے بڑا لایا لعینوں کو، بڑی نیزوں کی انیاں تاک کر پر نور سینوں کو، یہ سرکش بڑھتے بڑھتے جس گھڑی سر ہی پہ آ پہنچے، ستمگر راہ زن اسلام کے گھر ہی پہ آ پہنچے، تو اسلامی کمانداروں نے بھی تاکا نشانوں کو، چڑھا کر تیر گھٹنے ٹیک کر تانا کمانوں کو، دکھائی دستہائے چپنے راہ راست منزل کی، دکھائی دستہائے چپنے راہ راست منزل کی، نگاہوں نے لگائی شست چشموں سینہ و دل کی، نگاہوں نے لگائی شست چشموں سینہ و دل کی، ملے جب دستہائے راست خم ہو کے شانوں سے، ملے جب دستہائے راست خم ہو کے شانوں سے، صدا ایک بار بسم اللہ کی نکلی زبانوں سے، کمانوں سے نکل کر تیر یوں سوئے ہدف جھپٹے، کمانوں سے نکل کر تیر یوں سوئے ہدف جھپٹے، فضا میں جس طرح شہباز چڑیوں کی طرف جھپٹے، وہ فوج روسیہ بکھرے ہوئے فیلوں کا لشکر تھا، مگر تیروں کی باری بھی ابابیلوں کا لشکر تھا، ہوا میں سنسناہٹ سی ہوئی پھر یہ نظر آیا، ہوا میں سنسناہٹ سی ہوئی پھر یہ نظر آیا کہ تنکوں نے پلٹ دی بڑھنے والی فوج کی کایا، نہ کترائے نہ منہ موڑا نہ خم کھاتے نظر آئے، یہ 24 تیر تھے فولاد کی زرہوں میں درائے، بہت سے پار اترے جوئے خونے دل سے منہ دھو کر، بہت سے رہ گئے سینوں کے اندر غرق ہو کر، تھے اکثر جسم بھی زرہیں بھی اور ملبوس بھی دوہرے، تھے اکثر جسم بھی زرہیں بھی اور ملبوس بھی دوہرے، مگر تیروں نے گھس کر توڑ ڈالے پشت کے مہرے، مگر تیروں نے گھس کر توڑ ڈالے پشت کے مہرے، بھڑک اٹھے جو مرکب راکبوں کی پٹریاں ٹوٹیں، رکابیں پھنس گئیں پیروں میں بانگیں ہاتھ سے چھوٹیں، جو سب سے آگے آگے آ رہے تھے جوش میں بھر کر، گرے ان میں سے اکثر زخم کھا کر اور مر مر کر، ہوئے پیوست یہ ناوک جہاں پائی جگہ تن میں، شکم میں آنکھ میں رخسار میں شانے میں گردن میں، زمیں پر آ رہے اسوار گھوڑوں نے جو رخ موڑے، زمیں پر آ رہے اسوار گھوڑوں نے جو رخ موڑے، صفیں اپنی ہی اپنے ہی پیادوں کے پرے توڑے، صفیں اپنی ہی اپنے ہی پیادوں کے پرے توڑے۔ دیکھیں صاحب یہاں تک بیان کر دیا، اس کے بعد اگلا باب ہے قلت و کثرت میں جنگ مغلوبہ، جو حفیظ صاحب بیان کرتے ہیں، مگر وہ انشاءاللہ اس کی اگلی قسط میں بیان ہوگا۔ خدا حافظ۔